علماء اکرام نے فرمایا جیسے چار بچوں کے ہاتھ میں گیند آتی ہے، ادھر اچھالتا پھرتا ہے ادھر اچھالتا پھرتا ہے، ایسے فرشتے روح ایک دوسرے کی طرف اچھالتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تو لے جا، مجھے ضرورت نہیں تو لے جا۔ پہلے آسمان پر جا کے جب روح رک جاتی ہے، آسمان کا دربان دروازہ کھولنے والا پوچھتا ہے کون ہے اور کس گندی چیز کو لے کے آئے جس نے پورے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا، کہتے ہیں بے نمازی کی روح ہے، بے ایمان کی روح ہے۔ آسمان کا فرشتہ کہتے ہیں سے نیچے لے جاؤ، آسمانوں پر اس کی جگہ کوئی نہیں، پھر اس روح کو آسمان سے نیچے سجین کی طرف جہنم کے تہہ خانوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ زندگی بھر میرے عزیزوں نماز کا سجدہ کر کے نہیں دیکھا، مسجد کے سامنے مکان ہے خدا کے گھر کے اندر نہیں آیا، حضور علیہ السلام کے حوض کوثر پہ کھڑے ہونے کی باتیں کر رہا ہے۔ جس وقت سے میرے عزیزوں جلسہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر حضرت حسن کا، حسین کا، سیدہ فاطمہ کا، سیدہ زینب کا، نانے کا مدینے اور مکے سے لے کر کربلا تک کا سارا تذکرہ آپ نے علماء اکرام کی زبان سے سنا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اس امت کا کوئی نواج نوجوان بوڑھا امام زین العابدین اور حسین بننے کو تیاری کوئی نہیں۔ کالے جھنڈے والوں نے کون سا تیر مار لیا جو ہرے جھنڈے والے تیر ماریں گے، کالے چٹے جھنڈے والے تیر ماریں گے، سب ہلالی پرچم والے تیر ماریں گے۔ 1400 سال گزر گئے حسین پر روتے ہوئے، انہیں حسین سمجھ نہیں آیا، اور میرے عزیزو وہ حسین کرنے والوں کو تو حسین سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، حسین کا تذکرہ کرنے والے کو بھی حسین سمجھ نہیں آیا۔ اگر حسین سمجھ آتا تو حسین کا تذکرہ کرنے والے کے گھر کے اندر حسین نظر آتا۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے آپ کے میرے رشتہ داروں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو، یا اللہ میرے بچے کو حسین کا غلام بنا دے، حسین جیسا بنا دے، حسن جیسا بنا دے، یا اللہ میری بیٹی کو فاطمہ کا کردار دے دے، زینب کا کردار دے دے، رقیہ ام کلثوم حضرت فاطمہ تو زہرا کا کردار دے دے، سیدہ عائشہ کی سیرت کا حصہ دے دے، جناب حضرت خدیجہ حضرت حفصہ ام حبیبہ کا کردار عطا کر دے۔ رب اکبر کی قسم ہے جن میں نے ناموں کو لیا ہماری نوجوان نسل کو ان نام اور ناموں کی نسبت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ سارا روڈو سلطان کا قیمتی مجمع، دیندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ قسم اٹھا کے کتنی دن ہو گئے ہم نے اپنے گھر کے اندر جنت کا تذکرہ کیا ہو؟ آج ہمارے 5 سال کے بچے سے پوچھ لے، وہ 20 میچ کے سارے حال بتائے گا، فلانے بالر نے 2 چھکے مارے تھے، فلانا 21 رن بنا کے گیا تھا، فلانے نے اتنے بال وائٹ کرا دیے، اتنے بال نو بال کرا دیے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے بچوں سے پوچھ لو، خدا کے پاک کی قسم نہ مدینے کا پتہ نہ مدینے والے کا پتہ ہے، اور میرے بچوں سے پوچھ لو بیٹے جنت کیا ہے، کہ اگر دادی کا نام جنت ہے، پھپھی کا نام جنت ہے، جنت کس کو کہتے ہیں، کہتا ون ڈے گئی ہوئی ہے، ابو دی بہن کا نام جنت ہے۔ اللہ کی قسم، کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا اپنے گھر کے اندر جنت کے تذکرے کرو تاکہ تجھے مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے، اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کرو تاکہ آپ کو مجھے جہنم میں جانے سے ڈر نصیب ہو جائے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، قرآن ھدی للناس ہے، کبھی اولئک ھم المفلحون کہتا ہے، کبھی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین کہتا ہے۔ قرآن شفا بن کے آیا، قرآن سفارشی بن کے آیا، ھدی للناس بن کے آیا، اعدت للمتقین بن کے آیا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، کئی روڈو سلطان کے اندر ایسے گھرانے جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ 70 سال کا بوڑھا ہے، لسی کا ڈول لے کر، روٹیوں کا چنگیر لے کر اپنے مزدوروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے 4 میل چل کے کھیتوں میں تو جا سکتا ہے، 10 قدم اپنے گھر سے نکل کر خدا کے گھر میں سجدہ کرنے کو نہیں آتا۔ ایمانداری سے بتا، جو خدا کے گھر کے سامنے مکان میں رہ کر اللہ کو سجدہ نہیں کرا کے کرتا، بتا وہ جنت کے دروازے پر حضور کے حوض کوثر پہ کیسے کھڑا کیا جائے گا؟
گھر گھر نہ رہا، در در نہ رہا، کاروبار کاروبار نہ رہا، مکان مکان نہ رہا، دکان دکان نہ رہی، عزت عزت نہ رہی، اولاد اولاد نہ رہی، عقل عقل نہ رہی، نسل نسل نہ رہی۔ ایمانداری سے بتا، مرنے کے بعد کس منہ سے خدا کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے؟ مارکیٹ کے اندر سامان لینے کے لیے جاتے ہو، تمہارے روڈو سلطان کی کوئی چیز مشہور ہوگی، تمہارے روڈو سلطان میں برفی مشہور ہوگی، گھی مشہور ہوگا، کوئی سوغات تمہاری مشہور ہوگی، تم جھنگ جاؤ گے وہاں کی کوئی چیز مشہور ہوگی، یہاں سے کسی کے گھر جاؤ گے کوئی چیز لے کے جاؤ گے، کہے گا ہمارے روڈو سلطان کے اندر بڑی اچھی بنتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ چیز کو نہیں دیکھیں گے، اندر برفی کو نہیں دیکھیں گے، برفی کی کوالٹی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی اصلی گھی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی مٹھاس کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ڈبے کو دیکھ کے کہیں گے واہ واہ، لگتا ہے بڑی پیاری چیز لے کے آیا ہے۔ کوئی اپنے رشتہ داروں کے جائے گا، خاندان میں جائے گا، بچی کا رشتہ کرنے کے لیے جائے گا، بڑے کا رشتہ کرنے کے لیے جائے گا، پھولوں والی ٹوکری والی مٹھائی لے کے جائے گا، پھولوں والی ٹوکری میں لے کے جائے گا، بے شک اس کے اندر موتی چور لڈو شکر پارے نک منو پارے کیوں نہ ہو، اس کے اندر ڈالڈا گھی کی مٹھائی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پیکنگ نے اس کے اندر کے سارے حال کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ میزبان کھولے گا، اسے پتہ ہے خراب چیز لے کے آیا، یا مہمان کو پتہ خراب چیز لے کے آیا، یا میزبان کھولے گا یا مہمان کو پتہ ہے، لیکن جس برادری کے سامنے جا کے پھولوں والی ٹوکری رکھے گا، کہے گا یار کمال ہی کر دیا، 10 کلو مٹھائی لے کے آیا تھا، دیسی گھی کا اس کے اوپر لیبل لگا ہوا تھا، اس کے اوپر بڑی بڑی پنیاں لگی ہوئی تھی، اندر پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن جب وہ ٹوکرا لے کے آئے گا، قبول کرنے والا بھی دونوں ہاتھوں میں پکڑے گا، اسے اونچی جگہ پہ جا کے رکھے گا، کہے گا بچوں کو ہاتھ لگانے نہ دینا، بڑی قیمتی چیز آئی ہے، لیکن جب اندر کھول کے دیکھے گا کہ تو میزبان کو پتہ ہے مہمان کیا لے کے آیا، اسی لیے فرمایا او لوگوں اپنے اوپر کا لیبل قیمتی بنا لو، نبی کی تباہ کر لو، نبی کی غلامی کر لو، چہرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سجا لو، مونچھیں چھوٹی کر لو، داڑھی بڑھا لو، بالوں کی کنگھی سر کے اوپر کو کر لو، اپنے سر پہ پگڑی امامہ ٹوپی کو استعمال کر لو، اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لو، چکور گھیرے والا دامن پہن لو، اللہ اکبر، اسی طریقے سے گول بازو والے میرے عزیزو بازو بنا لو، بین والا کالر گلا بنا لو، سنت والا لباس بنا لو، اللہ اکبر، ڈبے کی پیکنگ اچھی بنا لو، میدان معاشر میں جب یہ ڈبہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ اکبر، دنیا کہے گی کیسا سونا ڈبہ لے کے آیا، اللہ فرماتے ہیں ڈبہ سونا لے کے آ جا، اندر مجھے پتہ ہے اچھا بھرا یا گند بھرا ہوا ہے، لیکن پبلک کے سامنے اچھا ڈبہ لے کے آ، اندر کے حال کو ویسے میں معاف فرما دوں گا۔ اسی لیے میرے عزیزو آج بندہ کہتا ہے کہ او لوگو جی اندر دا حال مومن تے اندر ہونا چاہیے، ایمان تو اندر ہونا چاہیے، ظاہر کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اندر جیسا کیسا بھی ہوا قابل قبول ہو جائے گا، لیکن ظاہر تو ایسا بنا کے لا ٹرتا روڈو سلطان کی گلیوں میں ہو، عرش والے کو دیکھ کے تیری حالت پہ پیار آنے لگ جائے۔ آج مسلمانوں دوسری قوموں پہ عذاب آیا، قوم مدین پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم نوح پہ اللہ کا عذاب آیا، ان کے حالت کفر پر عذاب آیا، ان کی سرکشی پر اللہ کا عذاب آیا، لیکن اس امت پر جو خدا کی طرف سے عذاب آ رہا ہے یہ کفر کی وجہ سے نہیں آ رہا بلکہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ایسے ایسے گناہ کیے جا رہے ہیں 1400 سال پہلے جن گناہوں کا تصور بھی کوئی نہیں تھا۔ یا تو حضرت فسانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی بن حاتم کی بیٹی، اللہ اکبر، حاتم تائی کی، حضرت عدی بن حاتم کی بہن ہے، عدی بن حاتم کی بہن حاتم تائی کی بیٹی ہے، یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے آزاد ہو کے آئی آپ علیہ السلام نے اسے بلا لیا، جب یہ ایک قافلے میں اللہ اکبر مارکے میں کے اندر قید ہو کے آ گئی، پاک پیغمبر نے فسانہ سے کہا، حضرت فسانہ عدی بن حاتم کی بہن سے کہا کلمہ پڑھ لے، تجھے فاطمہ بنا کے رکھوں گا، فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر میں رکھوں گا، جو جوڑا فاطمہ پہننے گی وہی تجھے پہناؤں گا، جو کھائے گی وہی تجھے کھلاؤں گا، اگر میں فاطمہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیروں تو تیرے سر پہ بھی ہاتھ پھیروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے میرے ابے کے پاس جانے دو، میرے قوم قبیلے کے پاس جانے دو۔ 3 دن تک اسے یہ ترغیب دیتی رہی کہ کلمہ پڑھ لے، ٹھہر جا۔ جب میرے عزیز و نامانی حضور نے فرمایا اسے جانے دو، نہ روکو۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اسے کو اس کے مقام پہ چھوڑ کے آئے؟ اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اس کو مکان پہ چھوڑ کے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا او لوگو خبردار، بے شک یہ کافر ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے
نہ دیکھنا ورنہ اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. نیچے نظریں لے کے جانا. دو آگے دو پیچھے. جناب فسانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کے غلام سیکورٹی گارڈ بن کے چوکیدار بن کے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ اپنے مقام پہ پہنچی صحابہ اکرام کے چہروں کو دیکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی بس میں تمہارے سے یہ نہیں پوچھنا چاہتی تیرا نام کیا ہے, تیرے ابا کا نام کیا ہے, تیرے خاندان کا نام کیا ہے, تیری قوم کا نام کیا ہے, کس قبیلے سے کس نسبت سے تعلق رکھتا ہے, مجھے اتنا بتا. مدینے سے لے کر یہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے, میں نے ایک مرتبہ تمہیں آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمع کرنے لگے تجھے پتہ نہیں جب تجھے لے کے نکلنے لگے تھے حضور نے فرمایا تھا آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا, اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. بے شک تو کالی ہے یا چٹی, گوری ہے یا سونی ہے, لمبی ہے یا چھوٹی ہے, پتلی ہے موٹی ہے, رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے چہرے پر تیری پیر کی جتی پر نگاہ پڑ گئی یہ آنکھ خدا کے رسول کے دیدار کے قابل کوئی نہیں رہے گی. مسلمانوں میں تمہارے سے عرض کرتا ہوں جب تم اپنے دکان پر جاؤ, جب کوئی سائیکل پر میرے عزیزوں برتن بیچنے کے لیے گلی محلے میں جاؤ, کلفیاں بیچنے کے لیے جاؤ, لچھے بیچنے کے لیے جاؤ, آئس کریم بچوں کی بیچنے کے لیے جاؤ, خبردار دروازے سے ذرا دو قدم ادھر کو ہٹ کے کھڑا ہو کرو. اللہ اکبر. اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کی دی پہ نظر پڑ گئی تو یہ آنکھ جنت کی نعمتوں سے محروم کر دی جائے گی. آنکھ ہی تو ہے جو عکس بنا کر انسان کی صورت سیرت کو اپنے اندر لے آتی ہے. عدی بن حاتم جب سامنے کھڑا تھا, اللہ اکبر, یہ عدی بن حاتم کی ہمشیرہ جب صحابہ اکرام نے اس کو بھائی کے حوالے کیا, اللہ اکبر, وہ منہ میں انگلی دے کے سٹ پٹا کے رہ گیا. کہ لگا اب کیا لینے آئی ہے, تیرا کیا بچا ہوگا, ہمارے دشمن نے تو تیری عزت کو تار تار کر دیا ہوگا, تیری غیرت کا جنازہ نکال دیا ہوگا, پتہ نہیں تیرے ساتھ انہوں نے اپنے پاس 3 دن رکھا تیرے ساتھ کیا ہوگا. آگے بڑی اور بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہے خبردار یاران محمد کو برا نہ کہنا, میں نے بڑے بڑے عزت والے دیکھے, محمد کے غلاموں سے اعلیٰ کوئی نہیں دیکھا. رب اکبر کی قسم ہے تجھے پتہ ہے میں کس کے دربار سے حاضری دے کے آئی, وہ بادشاہ نہیں, وہ سارے نبیوں کا سردار ہے. ایک طرف میرے ابے کو کھڑا کر دے, اس کے ساتھ تو کھڑا ہو جا, ایک طرف آمنہ کے لال کو کھڑا کر دے, پوری دنیا جج بن کے کہے بتا 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 کس پر اعتماد کرے گی. رب اکبر کی قسم میں باپ کا چہرہ دیکھوں گی, میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھوں گی, فیصلہ کروں گی, دوڑ کے حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گی. دنیا پوچھے گی کیا, کہوں گی باپ اتنا غیرت والا نظر نہیں آیا, فاطمہ کا ابا مجھے غیرت والا نظر آیا. یہ تاریخ پیش کرو, یہ فلسفہ حسینیت پیش کرو روڈو سلطان میں. صحابہ کے غلاموں کا مرکز ہے یہ. بازاروں میں, گلیوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھو, کیونکہ ان آنکھوں کے نور سے ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے, ان آنکھوں کے نور سے ہم نے جنت کا دیدار کرنا ہے. اللہ اکبر. اور میرے چاند اور میرے پیارو, جس آنکھ پر بے حیائی کی نظر پڑ جاتی ہے وہ مدینے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بھی نہیں رہتی ہے. پہلی نظر اتفاق سے پڑ جائے استغفار کر لیا کرو. اگر جان بوجھ کے دیکھو گے اس بد نگاہی کا اتنا اثر پڑتا ہے, ایک جگہ بد نگاہی کر لی, اندر اللہ کی قسم جو ایمان کا نور یوں جگمگاتا ہے, ساری بد نگاہی اس نور کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا, گناہوں سے باز آنے کو دل نہیں کرتا. آنکھ کے ذریعے بے حیائی اندر چلی جائے گی, یہ دل کے اندر کانٹوں والا باغ سجا کے بیٹھ جاتی ہے. اگر میرے عزیزو تم نے آنکھ سے یوں کر کے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا اور یوں کہہ دیا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا بندے تو نے اپنی آنکھ پر قابو پا دیا, میں نے تیرے اس وجود کو آنکھ سمیت جنت کا وارث بنا دیا ہے. پورا محرم الحرام کا مہینہ روڈو سلطان کے اندر کربلا کا شاہ حسین و حسین کا نعرہ لگتا رہا. پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے دن میں 3 4 مرتبہ واسو پروگرام ہوا, 18,000 پروگرام ہوا, جنگ میں پتہ نہیں کتنے پروگرام ہوئے, اس پوری پٹی کے اندر کتنے کربلا کا شاہ حسین و حسین کا پروگرام ہوا. ہر مولوی نے, ہر خطیب نے, ہر شاعر نے, ہر قاری نے, ہر ذاکر
ذاکر نے زینب کا پردہ بیان کیا، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے 40 دن زینب کا پردہ سننے والوں کو آج تک زینب کا پردہ ہی نصیب نہ ہوا، حسین کی غیرت سننے والوں کو آج تک کربلا کا نظر ہی نصیب نہ ہوا۔ بتاؤ تو صحیح، اس مسجد میں آنے کا اس وقت آپ کا 1 بجے بیٹھنے کا مقصد کیا؟ جلسہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، حقانی صاحب آئے، عثمان فاروقی صاحب آئے، صدیقی بھی آ کر بیان کر رہا ہے، اس لیے جلسہ سننے کے لیے آئے، محرم الحرام کے مہینے سے اللہ اکبر جلسہ سننے کے لیے آئے۔ گھر جاؤ گے کوئی نہ کوئی وہاں جانے کا موقع، وہاں جانے کا کوئی نہ کوئی میرے عزیزو جواز ہوگا، مسجد میں آئے کوئی جواز ہے، کسی نہ کسی وجہ سے آئے ہو، بتاؤ پورا کنبہ لے کر، پورا خاندان لے کر، پورا قبیلہ لے کر حسین اپنے بچڑوں کو لے کے کربلا میں کیوں گیا؟ یہ سوال آخری وقت میں حضرت شہزادہ حسین نے اپنی ہمشیرہ اور ہمشیرہ نے حضرت حسین سے کیا ہوگا، جب بھائی خیمے کے باہر تھا اور بہن خیمے کے اندر تھی، 2 ہی تو بچے تھے، سارا کنبہ ایک ایک کر کے قربان ہو گیا تھا۔ بھائی کہنے لگا اے بہنا اگر تو بچ گئی روڈو سلطان والوں کو کیا بتائیں گے، ہم کربلا میں کیا لینے کے لیے آئے، کیا بچانے کے لیے آئے، او بھیا اگر تو بچ گیا میں چلی گئی، بتا روڈو سلطان والوں کو تو پیغام کیا دے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا ہوگا اگر تو بچ گئی تو جا کے کہہ دینا ایک طرف پردہ تھا ایک طرف سجدہ تھا، پردہ خیمے میں تھا، سجدہ تلواروں کے سائے میں تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، علی اکبر، علی اصغر اور محمد، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، سب کو قربان کر دیا، خیمے میں پردہ بچا لیا، تلواروں کے سائے میں قیامت تک سجدہ بچا لیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کی فکر 1400 سال بعد آج حسین کو وہ حسین کر کر سلام پیش کرتی ہے کہ زینب تیرے جیسا قیامت تک پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت کی صبح تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نظریہ لے کے آؤ۔ یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک اللہ اکبر ہر ایک حسین کے دشمن کو بازار پہ منظر عام پہ لے کے آتا ہے۔ تیر اس نے مارا، تجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتا تیر کس نے مارا، لیکن تو نے نشاندہی کر دی، ہم نے مان لیا کہ تیر اس نے مارا۔ پانی اس نے بند کیا، تم نے نشاندہی کر دی، ہم نے پانی بند کیا، اس نے پانی بند کیا۔ علی اکبر، علی اصغر کا اللہ اکبر سلام کر کے سر قلم کر کے نیزے پہ کس نے چڑھایا؟ ہم نے تسلیم کر لیا جس نے چڑھایا۔ جس کی چیز کی تو نے نشاندہی کی، برچھی تو نے دکھائی مان لی، تیر تو نے دکھایا مان لیا، جب ساری چیزیں، چادر تو نے دکھائی، زلجلہ تو نے دکھایا، جھولا تو نے دکھایا، تابوت تو نے دکھایا، تازیہ تو نے دکھایا، ہم نے مان لیا۔ تو نے حسین کے دشمنوں کا بتایا، ہم حسین کے دوستوں کا بتاتے ہیں۔ آج اگر تیری بات تو منوانا چاہتے ہیں ہماری بات مان، یہ فلاں دشمن تھا، میں نے کہا دشمن تھا، لیکن علی الاکبر میرے عزیزو، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، یہ سارے کے سارے 21 اہل البیت تھے، 50 صحابہ کی اولاد تھی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے بعد ان کا نظریہ بھی محفوظ ہے، ان کا نام محفوظ ہے۔ اگر حسین کے دشمنوں کو تو منواتا ہے، حسین کے دوستوں کو ہم منواتے، تجھے ماننا پڑے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ لڑائی ہوگی ہر میدان کے اندر، یہی جھگڑا ہے۔ تو حسین کے دشمنوں کو تو منظر عام پہ لاتا ہے، محبان حسین کو منظر عام پہ کیوں نہیں لاتا؟ اگر منظر عام پر حسین کے محبان کو لانا پڑے گا، تجھے فاروق کی خلافت کو ماننا پڑے گا، صدیق کی صداقت کو ماننا پڑے گا، حیاء عثمان کو ماننا پڑے گا، حسن حسین اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو ماننا پڑے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ بعون اللہ، صدیق کی صداقت ہمارے پاس، عمر کی عدالت ہمارے پاس، عثمان کی سخاوت ہمارے پاس، علی کی شجاعت ہمارے پاس، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے پاس، معاویہ کی سیاست ہمارے پاس ہے۔ اسی لیے ہم نے ہر ایک کا مجموعہ بنا کر وا صحابہ وا کا نعرہ لگا لیا، شان صحابہ کا نعرہ لگا لیا، خلافت راشدہ کا نعرہ لگا لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کی فکر، اہل سنت والجماعت کی فکر، جب تک جان میں جان رہے گی، سانس آتا رہے گا، محمد کے یاروں کا شان بلند ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر ہوتا رہے گا۔ کیا امیر عظیم دنیا سے چلے گئے، نظریہ سوچ ختم ہو گئی؟
फारूकी शहीद हो गए, क्या ये सोच का रास्ता ख़त्म हो गया? ये तो बढ़ता ही गया। एक फारूकी गया, अल्लाह ने हज़ारों पैदा कर दिए। एक अमीर अजीमत गया, अल्लाह ने हज़ारों हक नवाज पैदा कर दिए। एक आज़म तारक गया, अल्हम्दुलिल्लाह गली गली में तुम्हें आज़म तारक का गुलाम नजर आ रहा है। बस वो वक़्त आ गया, अल्लाह अकबर, जितना तुमने बोलना था तुमने बोल दिया। अब ख़त्म नबूवत की हुक्मरानी भी रहेगी, सहाबा की अज़मत की भी हुक्मरानी क़यामत तक सो रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात एक हाथ खड़ा करके ताजो तक ख़त्म नबूवत का नारा लगाएंगे, दूसरा हाथ खड़ा करके शान सहाबा का नारा लगाएंगे। लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओ फिर नारा ताजो साजी वहाँ तख्ती पढ़ ली, लेकिन एक रफत नामों का एक रफत मेरे अजीज़ों अधूरा रह गया। या जब तक नहीं पढ़ेंगे तख्ती मुकम्मल नहीं होगी। अहले सुन्नत वल जमात जब तक मुआविया का नारा नहीं लगाएंगे सीना ठंडा नहीं होगा। कह दो काफिरों पे हाविया हादियम महदिया हादियम महदिया, काफिरों 5 दफा काफिरों पे हाविया मुआविया 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 मुआविया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुआविया का नाम लें दुश्मनों का सीना जलता है, मोहम्मद के गुलामों का सीना ठरता है। अल्लाह की कसम किसी को जलाने नहीं आए, मोहम्मद के गुलामों का कलेजा ठंडा करने के लिए आए। खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा खिलाफत राशिदा। अल्लाह हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम दुनिया के अंदर कायम करना क्यों चाहते हैं? जब ये निज़ाम दुनिया के अंदर आ गया तो हकदार को हक मिलेगा, जानवरों को भी हक मिलेगा, इंसानों को भी हक मिलेगा, माओं को भी उनका हक मिलेगा, बाप को भी उसका हक मिलेगा, गुलामों को भी उसका हक मिलेगा। फिर गुलाम इतना मोतबर हो जाएगा, हाकिम ज़मीन पर चल के दिखाएगा, गुलाम सवारी के ऊपर बैठा नजर आएगा। फिर मेरा अजीज़ों अल्लाह अकबर, जब खिलाफत राशिदा का निज़ाम आ जाएगा तो वक़्त के हुक्मरान को एक अदना सा गुलाम, वक़्त के हुक्मरानों को अवाम में से कोई नुमाइंदा खड़ा होकर उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल कर सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए, कुछ देर हो गई। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, जानते हो कौन है अबू अय्यूब अंसारी? कौन है अबू अय्यूब अंसारी भाई? बोलो बोलो कौन है? जोर से कौन है? और किसके अलावा कौन है? मेज़बान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में। हुजूर उसके घर में आके आपने डेरा डाला, क़याम फरमाया। ये दरवाजे पे खड़े हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए, ये दरवाजे पे हज़रत उमर का हाथ पकड़ लिया। गल सुन, ये सारी मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी, देर से क्यों आया? हम तेरे मुलाजिम हैं। पूछे अब्दुल हलाल से कोई, सिद्दीकी साहब लेट क्यों आए? मैं कहता मैं तकरीर ही नहीं करूंगा। होंदा कौन है? अल्लाह। उमर देर से क्यों आए? हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, क्या दीन की बात सुनने के लिए तेरी मोहताजगी इख्तियार करना पड़ेगी, तेरा इंतज़ार करना पड़ेगा? तुझे पता नहीं मिंबर महराब का क्या तकाजा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का चेहरा बार बार बड़ी हैरत से तकने लगे। 2 हंजू अखा तो कट गए। अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ कर मिंबर पर ले आए। फरमा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक तेरे जैसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे, किसी भी दुनिया के अंदर हुक्मरान को खुदा की मर्जी के खिलाफ फैसला करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जब तक तेरे जैसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे, खुदाए पाक की कसम, रोटी ने मुझे ना रोका, बीवी के प्यार, बेटियों बच्चों के प्यार ने मुझे न रोका। ए अबू अय्यूब अंसारी, ये बात तू मेरे से अलहदा भी पूछ सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तूने मजमे में पहुँच ली। फिर क्या कहा? ठंडा होका बरा, ठंडा होका, हाँ ठहरा, हाँ
اللہ بھلا کرے عبداللہ کی اماں کا، یعنی میری گھر والی عبداللہ بن عمر کی اماں کا اللہ بھلا کرے۔ ابو ابن انصاری تو باہر کا حال جانتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، تو جانتا ہے درہ دکھاتا ہوں ہواؤں کا رخ موڑ دیتا ہوں، تو جانتا ہے خط لکھتا ہوں دریاؤں کا رخ موڑ دیتا ہوں، تو جانتا ہے اشارہ کرتا ہوں پہاڑی سے لاوا روک دیتا ہوں، تو جانتا ہے درہ زمین پہ مارتا ہوں مدد زمین کو روک دیتا ہوں۔ یہ تو میرے باہر کا حال ہے، اندر کا حال میں نے خدا کے علاوہ کسی کو بتایا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے۔ عمر کیا کہے گے؟ کہ خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، تجھے نہیں پتا اسے پتا ہے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس ایک ہی کرتا ہے، 8 دن کرتا ہنڈائے پھرتا ہوں پہن کے پھرتا ہوں، 8واں دن آتا ہے فجر کے بعد کرتا اتار کے بیوی کو دیتا ہوں، خدر کا موٹا کرتا ہے، میری بیوی اسے جمعے کی نماز تک دھو کے خشک کر دیتی ہے۔ اللہ بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، آج اسے کرتا دھونا یاد نہیں رہا، پتہ نہیں کس کام کا آج لگ گئی، جب جمعے کا وقت ہوا اس نے تسلے میں برتن میں کرتا ڈال کے گیلا کر دیا، میرے اللہ اکبر اس کے ساتھ مل کے کرتا دھلوایا۔ ابو ایوب یقین نہیں آتا، میرے کندھوں کی سوزش دیکھ لے، میں کرتے کو چٹک چٹک کے تھک گیا، کرتا سوکھا نہ ہوا، میں گیلا ہی کرتا پہن کے جمعہ پڑھانے کے لیے آ گیا، اور بھی یقین نہیں آندا، دیکھ کرتا نچوڑتا ہوں پانی نکلے گا، حضرت عمر نے کرتا نچوڑا، کرتے میں سے پانی نکلنے لگا، ادھر ابو ایوب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، مسجد نبوی میں دھاڑ دھاڑ ہو گئی، مسجد نبوی میں چیخو پکار ہو گئی۔ اللہ کی قسم سارے صحابہ عمر کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہ عمر کملی والے سے جا کے ہماری شکایت نہ کرنا، ہم نے تیرے پہ انگلی نہیں اٹھائی بلکہ دنیا والوں کو بتا دیا، رب اکبر کی قسم ہے آج نہیں تو کل تو ہم یا کوئی ہمارے میں سے پہلے چلا گیا۔ آمنہ کے لال سونے لجپال نے پوچھ لیا، بتا میں عمر کو چھوڑ کے آیا تھا اس کا کردار کیسا؟ رب اکبر کی قسم ہے جو بھی جائے گا اور جا کے حضور سے کہہ دے گا کملی والے پریشان نہ ہو، جو عمر چھوڑ کے آیا تھا آج وہ عمر زمین کے اوپر اللہ سے ڈر کے حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا نظام۔ میں کیوں عمر کے گیت نہ گاؤں، میں کیوں گلی گلی نگر نگر عمر عمر نہ کہوں؟ رب اکبر کی قسم ہے عمر عمر کا نعرہ تو محمد الرسول اللہ نے بلند کیا۔ کیا حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا اے میرا عمر، اے میرا عمر، اے میرا عمر، ماں باپ مرے اولاد روئے گی، اولاد میں سے بچہ بچی مر جائے ماں باپ روئیں گے، عمر جس دن تیرے مدینے سے، عمر جس دن میرے مدینے سے تیرا جنازہ اٹھ گیا قیامت تک تجھے یاد کر کے میرا اسلام روتا رہے گا۔ کوئی گلے کرتا ہے، گلے کرنے کا جواب، گلے کرنے کی وجہ کیا؟ عمر کو رتبہ میں نے دیا تو میرا گرے بان پکڑ، عمر کو رتبہ تو خدا نے دیا، صدیق کو رتبہ تو خدا نے دیا، عثمان علی کو رتبہ تو خدا نے دیا۔ رب اکبر کی قسم میں معاویہ کے تذکرے کیوں نہ کروں؟ معاویہ کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے محمد خود معاویہ کے دروازے پر دولہا بن کے آیا ہے۔ یہ کون معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ اکبر، رحمت عالم، رحمت عالم، ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنا بھائی اپنے پاس بٹھا رکھا ہے، اما ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کے سر میں کھجلی کر رہی ہے، رحمت والے نبی دروازے کا پردہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ کیا کر رہی ہے؟ کہا مجھے اپنے بھائی سے میں لاڈ کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ام حبیبہ تجھے تیرا بھائی پیارا لگتا ہے؟ اما دی اکھا جھنجھو آ گئے، رو کے آکھنے لگی جی یا رسول اللہ مجھے بھائی پیارا لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا روتی کیوں؟ ہنس کے دکھا، اگر تجھے تیرا ویر پیارا لگتا ہے تو مصطفیٰ کو بھی پیارا لگتا ہے، عرش والے کو بھی معاویہ پیارا لگتا ہے، عرش والے کا انتخاب ہے، ابو جہل کو قدموں سے اٹھا دیا، عرش والے کا انتخاب ہے، ابو لہب کو قدموں سے اٹھا دیا، محمد کے معاویہ ابو سفیان کو قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ خدا پاک کی قسم جس کے گھر دولہا بن کر، جس کے گھر جو دولہا بن کے نبی کے گھر آیا اس کا مقام بھی اعلیٰ، جو دولہا بن کے نبی جس کے گھر گیا قیامت تک اس کا مقام اور شان بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کو شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ آج میرے عزیزوں نظریہ دے کے جاؤں گا، آج سوچ دے کے جاؤں گا، آج فکر دے کے جاؤں گا۔ اللہ تمہیں اولاد دے، ایک دے ابو
بکر رکھ دو، دے عمر رکھ، 3 دے عثمان رکھ، چوتھا دے علی رکھ، 5واں پتر ہوئے حسن، چھٹا حسین، 7واں نام معاویہ رکھ۔ وگرنہ میرے عزیزو ایک نام خلفائے راشدین میں سے رکھ دے، ایک نام اہل البیت میں سے رکھ دے، ایک نام محمد کے معاویہ نام میں سے رکھ دے، پھر دیکھ میرے عزیزو گلدستے کے اندر چمیلی کا پھول، گلدستے کے اندر گلاب کا پھول، ان سارے پھولوں کا وقار، یکسیت، ان سارے پھولوں کا رنگ، خوشبو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، لیکن گلدستہ کہلاتا ہے جس گھر کے اندر ابو بکر آ جائے، جس گھر کے اندر حسین آ جائے، جس گھر کے اندر معاویہ آ جائے، رب اکبر کی قسم ہے پھولوں کا گلدستہ تجھے لگتا اچھا لگتا ہے، صحابہ کے ناموں کا گلدستہ مصطفیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے، رسول خدا کو بھی اچھا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، با صحابہ، با صحابہ، با صحابہ، با اہل بیت، نعرہ خدا کی عطا فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ دھیاں عطا فرمائے، کسی بیٹی کا نام زینب رکھ کے دکھا، کسی بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم رکھ کے دکھا، کسی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ، کسی بیٹی کا نام عائشہ رکھ، کسی کا نام خدیجہ رکھ۔ او تیرے بوے تے رشتہ ہوئے، باویں کالی ہوئے، باویں ان پڑھ ہوئے، نام اس کا عائشہ ہو، ٹھکرانا نہ۔ رب اکبر کی قسم ہے عائشہ کو اس لیے قبول کر لینا، محمد کی گھر والی کا نام بھی عائشہ تھا۔ اما عائشہ کو 9 فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ عائشہ تجھے 9 فضیلتیں ملی۔ اللہ اکبر، کسی عورت کا گھر نبی کا حجرہ نہیں بنا، تیرا گھر حجرہ بھی بن گیا، قیامت کی صبح تک محمد کا روزہ بھی بن گیا، جنت کا ٹکڑا بھی بن گیا ہے۔ فرمایا کسی بستر پر قرآن کی وحی نہیں آئی، عائشہ تیرے بستر پر قرآن کی وحی آئی ہے۔ کسی عورت کا جھوٹا لے کے محمد دنیا سے نہیں گیا، عائشہ تیرے منہ کا جھوٹا لے کے کملی والا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا عائشہ اللہ اکبر، جب تو میرے بستر پہ ہوتی تھی دروازے پر جبرائیل بھی آتا تھا، خدا کا قرآن بھی آتا تھا۔ اے عائشہ اللہ اکبر، اور میرے یارو سیدہ عائشہ کو مقام ملا جس جگہ سے اما عائشہ کو پیغام ملا، اما عائشہ کو اعزاز ملا۔ قرآن کی 17 آیتیں کسی عورت کے بارے میں نہیں آئی، اللہ کی قسم سیدہ عائشہ کے بارے میں آئی۔ پیغمبروں پر گواہی، پیغمبروں پر تہمت لگی، گواہی میں بچہ آ گیا۔ عائشہ تیرے پہ تہمت لگی، زمین آسمان بنانے والا خود خدا میدان کے اندر آ گیا ہے۔ کوئی عورت جس کی تصویر کو کسی نبی کے پاس نہیں بھیجا سوائے عائشہ صدیقہ کی تصویر کو 3 مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس لے کے آیا، کپڑا لے کے کھڑے، حضور نے فرمایا جبرائیل اس میں کیا ہے؟ کھول کے دکھایا، فرمایا کون؟ فرمایا محمد تیری بیوی صدیق کی بیٹی عائشہ کی تصویر لے کے آیا ہو۔ یہ کیوں لے کے آیا؟ فرمایا دنیا کے لیے ماں باپ رشتہ پسند کرتے ہیں، تیرے نکاح کے لیے خدا نے رشتہ پسند کیا ہے۔ کون ہے؟ فرمایا وہ صدیق جو تجھے کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، تجھے غار میں اپنی گود میں سلائے پھرتا ہے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جس نے نہ تن چھوڑا، نہ من چھوڑا، نہ گھر چھوڑا۔ اللہ اکبر، جیسے عشرہ کے موقع پر ہجرت کا، جیسے عشرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے چندہ مانگا، کوئی مکان لایا، کوئی دکان لایا، کوئی ساز و سامان لایا، صدیق تو اپنے گھر کا توا بھی اٹھا کے لے کے آ گیا۔ میں عائشہ صدیقہ عفیفہ، نبی کی اندلیبہ، مونسی، اللہ اکبر، پاک پیغمبر جسے پیار سے عاشو بھی کہا کرتے تھے، اے میری عاشو، جب گھر میں آیا کرتے آپ سیدہ عائشہ کو دیکھ کے کہا عاشو کہاں ہے؟ اے میری عائشہ تو کہا ہے۔ اما حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتی، پیغمبر نے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، اللہ کا پیغمبر ان کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے کہ حضور کی ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے مسئلہ درپیش ہے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ بتلا دیا کہ کملی والے دوبارہ پھیرا لگ گئے، دوبارہ کوئی حاجت ہو، مجھے مسئلہ درپیش ہو، اگر میں آؤں بوئے پہ آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جانا؟ فرمایا میری عائشہ کے پاس آ جانا، جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا اس علم کا حصہ اللہ نے میری عائشہ کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ بڑے بڑے علم والے صحابہ حدیث کا تشریح کے لیے، علم مسئلے سیکھنے کے لیے اما عائشہ کے قدموں میں بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدًا کثیرا۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی تصویر لے کر میرے عزیزو اللہ اکبر 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڑے میں آیا۔ آپ میرے عزیزو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا بیٹی دے نام عائشہ، خدا بیٹی دے نام زینب رکھنا، نام رقیہ رکھنا، نام ام کلثوم رکھنا، مجھے نہیں پتا ان ناموں کا
سوچ کیا, لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان ناموں پر کئی مرتبہ خدا کا سلام آیا, مصطفیٰ کا پیغام آیا. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان امی عائشہ, شان امی عائشہ, شان امی عائشہ. نعرہ تکبیر. عیش و عشرہ کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر, جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 900 سواریاں لے کر ساز و سامان کیا آ گئے, حضور کی نظر صدیق پہ پڑی. فرمایا صدیق تے بھی تو کچھ لے کے آیا. اللہ کا آقا میں ابھی آیا, گھر گئے, اماں کہندی کونے چ بہ کے ایویں رویا جی میں بچہ روندا ہے. میں حضور دے قریب ہو گئی, میں کہا سائیاں ہوا کیا؟ ابا ابو بکر کیا بات ہے, تجھے مکے کی مار نے اتنا نہ رلایا, آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ فرمایا بیٹی مسجد نبوی میں غلے کے ڈھیر ہیں, تیرے باپ کے پاس ایک بھی درم دینار کوئی نہیں. میری اماں کہندی پتہ نہیں میرے ابے نو کی ہویا, سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا لی, اپنے کرتے کے بٹن کھول کے کرتا اس میں ڈال دیا, ہوٹ میں چلے گئے. ایک ٹاکی ٹاٹ چھوٹی جی پئی سی, وہ ٹاکی اٹھا کے کونے میں جا کے تہمت اتار کے وہ ٹاکی باندھ لی, اور وہ دھوتی وہ تہمت لا کے گٹھڑی میں ڈال دی, پھر گٹھڑی کو باندھ لیا. میرے ابے کو خیال آیا, میرے ابے اپنے ٹوٹے پاؤں کے جوتے بھی اتار کے گٹھڑی میں ڈال دیے. میرا ابا وہ گٹھڑی لے کر جب گھر سے باہر نکلا, پلٹ کے میرا ابو بکر واپس آئے. میں سمجھی کسی ٹوئے میں, کسی اوتاق میں, الماری میں, تکیے کے نیچے, گدے کے نیچے شاید 2-4 درہم یاد آ گئے ہو. میرا ابا نہ بسترے کے پاس نہ الماری کے پاس گیا. میرا ابا سامنے جا, روٹی میری مما پکایا کرتی تھی, میرا ابو جان ابو بکر وہاں گئے اور روٹیاں پکانے والا توا اس کی دستی ہاتھ میں اٹھا کے لے آئے. میں پیچھے دوڑی آئی, میں کہا ابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور کے مال میں چندے میں جمع کرانے جا رہا ہوں. میں نے کہا ابا یہ توے کا کیا ہوگا؟ کہا بیٹی جس مجاہد کے پاس آٹا ہوگا, روٹی پکانے کے لیے توا نہیں ہوگا, اس کے لیے ابو بکر کا توا کام آ جائے گا. جب یہ ایک ہاتھ میں توا, دوسرے میں اپنی پگڑی رومال لے کر, اپنی چادر اپنا کرتا لے کے مسجد نبوی میں پہنچے, ہر کوئی حضور کے قدموں میں لا کے رکھ رہا تھا. جب صدیق کے ہاتھ میں توا دیکھا, محمد اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور آگے بڑھ کے صدیق کے ہاتھ سے گٹھڑی لی, پہلے توا لیا, اسے یوں کر کے دیکھا, دیکھ کے رونے لگ گئے. اللہ کو وا صدیق وا, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر. اللہ اکبر. توے کو دیکھ کے رو رہے ہیں, اللہ اکبر. روتے روتے اچانک آپ کے آنسو غائب ہو گئے اور چہرے پہ ہنسی آ گئی, یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک علماء فرماتے نظر آنے لگ گئے. اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے. صدیق بھی روتا روتا حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ ابھی تو رو رہے تھے, ہنسنے کیوں لگ گئے؟ فرمایا جبرائیل میں خود نہیں ہنسا, میرے پیچھے جبرائیل کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے. آئے میرا ابو بکر, جب تو توا لے کے آیا, جبرائیل آسمانوں سے زمین پر آیا, تو توا لے کے میرے سامنے آیا, تیرے توے کو دیکھ کر خدا نے تجھے سلام کہہ دیا. کو شان ابو بکر, بلند آواز سے شان ابو بکر. اللہ دوترا دوے, اللہ پوترا دوے, بھتیجا بھاڑیجا دوے, اللہ بیٹا دے, نیت کر ابو بکر نام رکھوں گا, صدیق نام رکھوں گا, پورا نام ابو بکر صدیق نام رکھوں گا, عمر فاروق نام رکھوں گا, عثمان غنی نام رکھوں گا, علی حیدر کرار نام رکھوں گا, حضرت حسن حسین نام رکھوں گا, معاویہ نام رکھوں گا. کیا پتا قیامت کے دن اللہ ان ناموں کو دیکھ کے کہہ دے عمل تک کو جے لے کے آیا, لیکن ناموں کی نسبت بڑی اونچی لے کے آیا ہے. آج تیرے عملوں پر رحمت کا قلم پھیر کر ان ناموں کی برکت سے میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا ہے. اور میرے عزیزو آخری بات کہہ کے دعا کروں گا, کیونکہ آج میرے عزیزو تیسری تقریر ہے, میں تھکا پڑوں, بخار بھی مجھے شام ہو گیا تھا. خدا بھلا کرے مولوی عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کا, جو ہستا وستا گلشن آباد کر کے چلا گیا. دعا فرماؤ اللہ ہر دینی ادارے کو آباد فرمائے, ہر قرآن کے گلشن کو آباد فرمائے, ہر مسجد کو آباد فرمائے. لیکن میرے عزیزو یا دعا بھی کر کے جانی, لیکن یا انشاءاللہ کھوٹے عملوں سے توبہ اور نیکی والے عملوں کی نیت بھی کر کے جانی ہے. ویرا آج تمہارے سے کوئی چندے کا تقاضا نہیں, ہاں سیلاب زدگان کے لیے آپ سے رض کروں گا, لیکن آج میرا عزیز و کردار کا تقاضا کروں گا. فقیر کے مرید بھی یہاں بیٹھے, میں تمہارا بھائی بھی, پیر بھی, میں تمہارا بچہ بھی, تمہارا روحانی باپ بھی, استاد بھی, مجھے سب کچھ مانتے ہو. بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ خیر کی بات
پچھلے مہینے سے روزہ ظفروال گیا، میں بھی اس روزے میں جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ میں سمجھا کہ 3-4 دن مجھے مسجد میں بیٹھ کے ملیں گے، کوئی پیر دبائے گا، کوئی خاطر کرے گا۔ مجھے کیا پتا تھا پورے علاقے میں آواز لگ گئی عبدالحنان صدیقی جماعت میں آیا ہوا ہے، کوئی ادھر اٹھا کے، کوئی وکیلوں میں، کوئی دنیا داروں میں، کوئی علماء میں بیان کر کر کے تھک گیا کہ مولوی صاحب آج صرف 3 بیان اور کر دو پھر آپ چلے جانا۔ پہلا بیان میرا پنجاب کالج میں مردوں میں بچوں میں ہوا، دوسرا بیان پنجاب کالج میں میرا بچیوں میں ہوا۔ 16 سال 18 سال 20 سال FA کی بچیاں سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں آنکھیں بند کی، میں نے کہا بچیو تم میری آنکھ کے ڈر سے اللہ سے پناہ مانگو، میں تمہاری آنکھ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر میں بھی تمہارے سے منہ موڑ کے بیٹھ جاؤں گا، تم نے زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کا پیسہ یہاں ضائع کیا۔ تم کہتی ہو دنیا، آئنسٹائن نے، اللہ اکبر، آئنسٹائن کا تجزیہ کہتا ہے، اللہ اکبر، نیپولین کا تذکرہ کہتا ہے، اس کا تجزیہ کہتا ہے کہ دنیا ایک غبارہ تھا، دنیا ایک سیارہ تھا، پھٹ گیا، دنیا وجود میں آ گئی، اللہ نے نہیں بنائی۔ لیکن قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ بتا میں تیرے سائنس کی مانوں کہ قرآن کی مانوں؟ بچیا گھوئی پا کے میں کھیل لگ گئی ہیں۔ میرے کہا بیٹیوں میں زیادہ تمہارے سے بات نہیں کر سکتا، میں دنیا کا پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، ہاتھ میں عصا، تسبیح، تلوار شلوار ٹخنوں سے اونچی اور آنکھ کے اندر حیا نگاہ۔ اللہ اکبر، اگر کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آ جائے تم پسند کرو گی؟ بچوں نے منہ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے تم فوراً گھر میں کہتی ہو داڑھی والے سے رشتہ نہیں کرانا، مولوی سے رشتہ نہیں کرانا۔ مجھے بچی آج تجھے خدا کی قسم فیصلہ کر کے اٹھنا، بتا یہ داڑھی مجھے میرے باپ نے دی، یہ پگڑی مجھے باپ نے دی، یہ تو مجھے آمنہ کے لال نے تحفہ دیا ہے۔ اللہ کی قسم تو پگڑی پہ تنقید نہیں کرتی، حضور کی سیرت پر تنقید کرتی ہے۔ یہ تحفہ مجھے مارکیٹ سے نہیں ملا، یہ تحفہ مجھے مدینے سے ملا ہے، یہ تحفہ مجھے صدیق کی جھولی سے ملا ہے، یہ تحفہ مجھے ابو بکر عمر سے ملا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے زہرا کا بتایا، میں نے کہا زہرا کا ہاتھ لینے کے لیے جو دولہا آیا تھا اس کے سر بھی پگڑی تھی، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ عائشہ کا بابا صدیق اکبر داڑھی والا پگڑی والا تھا، حفصہ کا بابا داڑھی والا پگڑی والا تھا۔ جب میں نے فضائل سنائے، اللہ کی قسم بچیاں اس کالج کے کمرے میں ایسے رو رہی تھی جیسے ماں کے جنازے پہ کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی ابے کے جنازے پہ رو رہا ہوتا ہے۔ 2 بچیاں برقع چاہ کے میرے کو لائیاں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ہم نے سر آپ سے کان میں بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بچیاں مجھے کہنے لگی مولوی صاحب بتا اب تک کہاں چھپا ہوا بیٹھا تھا، ہم تو غیرت کا جنازہ نکال چکے، تو نے بھولا ہوا سبق یاد کرا دیا۔ اور ڈو بچیاں آنکھ لگیاں مولوی صاحب ضمانت دے، انشاءاللہ جان تو دے دیں گے لیکن یہ برقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کی قسم میں نے کتنی بچیوں سے وعدہ لیا، 10 آنسو گر رہے تھے۔ میں کہا بچیوں مر تو جانا، کبھی داڑھی پگڑی پہ انگلی نہ اٹھانا۔ کہنے لگی یہ سر۔ وہ دعا دے کے مجھے چلی گئی، میں دعا دے کے ان کو چلا گیا۔ بتاؤ لوگوں، اگر دوسری مرتبہ مجھے وہاں کے پروفیسر کہنے لگا حضرت ہر مہینے آیا کرو، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ وسائل دے ہر مہینے ہوگا۔ کمولی صاحب آج آپ نے درد کہا، آج آپ نے محبت کا ایسا انجیکشن لگا دیا کہ اندر سے کئی بغیرتیوں کی بیماریوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ویرو اپنے گھر کے اندر جاؤ، اپنا کردار ایسا دکھاؤ کہ تمہاری بیٹی کو تمہاری بہن کو دوپٹہ یاد آ جائے، اپنی صورت سیرت ایسی بناؤ تمہاری بیٹی تمہاری بہن کی آنکھ میں غیرت آ جائے۔ جب بھائی بغیرت بڑھ جائے گا تو بہن سے غیرت کا تقاضا کر نہیں سکتا، جب بیٹا بغیرت بن جائے گا تو ماں سے غیرت کا تقاضا نہیں کر سکتا، جب شوہر بغیرت بن جائے گا تو بیوی رابعہ بصریہ کیسے بنے گی؟ خود اپنا آپ سدھارو، گھر کا سارا کل مسیدہ ہو جائے گا۔ میرے ویرا خدا کی قسم ناراض نہ ہو، 3-4 باتوں کی نیت کر لے۔ یہ دیکھ عبدالحنان کے سر میں بال ہے، اس نے تو کنگھی جب کرتا ہے ایک ادھر کر لیتا ہے، نہ کوئی شیشہ دیکھتا ہے نہ کنگھی، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کی۔ آپ نے پراپر کوئی مانگ نہیں نکالی، اوپر کو بال ہوتے تھے بیچ میں مانگ نکل جاتی تھی، اور نہ دائی نکالی نہ مانگ۔ سب سے پہلے اپنا کردار بنا، اپنی مانگ سنت کے مطابق، بالوں کو سنت کے مطابق رکھ۔ یہ پفیں، یہ لٹیں، یہ زلفیں، کوئی اس کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بال رکھے، اللہ کے نبی نے یہاں تک بال رکھے۔
تینوں طرف سے برابر بار رکھے. یہ آپ علیہ السلام نے حلق یعنی ٹڈ کروائی. یہ سنت طریقہ ہے میرے عزیزو. سب سے پہلے اس پر آؤ اور دوسرا تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. مونچھوں کو ہلکا کرو, دہڑی کو بڑھاؤ. اللہ کی قسم اس پر پیار نہیں آتا, اس پر اللہ کو پیار آتا ہے. اور میرے ویرا اللہ کی قسم یہ حضور کی غلامی کا لیبل ہے, یہ حضور کی غلامی کی نسبت ہے. اللہ اکبر. یہ داڑھی ایک نہیں سارے نبیوں کی سنت ہے, اور اس داڑھی کو میرے ماں باپ نے نہیں سجایا, اس داڑھی کو خدا نے میرے چہرے پر سجایا ہے. تیسری بات, اپنا کردار میرے عزیزو درست کرنے کی کوشش کرو. اپنے لباس میں خوشبو مصطفیٰ لے کے آؤ, اپنے کردار میں خوشبو مصطفیٰ لے کے آؤ, اپنی صورت سیرت میں خوشبو مصطفیٰ لے کے آؤ. آج کے بعد ایک ہفتے کے اندر ڈوڈو سلطان کے نوجوانوں بوڑھو ایسا کردار پیش کرو کہ جہاں گلیوں سے گزرو دنیا تمہیں دیکھ کے یوں نہ کہ خان جا رہا ہے, بلکہ ہر ایک دیکھ کے کھل پڑے کہ خان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے. کرتے ہو نیت انشاءاللہ تعالی.